السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وضح الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا. تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو. ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے. قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو. میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں میری زمین نہ چو ڈھیر کپا ہوئے. ہم سارے چاہتے ہیں یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے. مجھے کوئی بتائیں. ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، اے لتران دے لائق ہیں، لتران دے. یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا. ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو. میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان. یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے. آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ. یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں. ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے. بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جانے دے تو انہوں تباہ کیتی جاندے. یہ سب فراڈ ہیں. یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے. اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہوں دے مگر لگے ہویا. میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق. تو باوضو رہ، تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ. ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، رزق بڑھ جائے گا. اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یار ایتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی ہو. پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی. اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی. باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا. باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو؟ جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا. اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے
व्यापारी नहीं थे, सौदागर नहीं थे, इधर ही ले लो, इधर ही ले लो, इधर ही ले लो, डॉक्टर थे। और मौलवी एक कीड़ा था, कीड़ा, गंदगी का कीड़ा। और मैं एक जिम्मेदार खानदानी जिसमें तकब्बुर की इंतहा, इंसान को इंसान नहीं समझते थे हमारे बड़े। तो अल्लाह ने मेरा कांटा बदला, मेरा हाथ पकड़ा, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये उसकी मेहरबानी है, उसका करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है। तो मैं कॉलेज लाइफ तक बहुत रूढ़ था, न माँ की परवाह थी न बाप की परवाह थी। तो मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत गिला रहता था। तो मैं लाहौर में पढ़ता था, तो मैं खत उस वक्त लिखता था जब पैसे मुक जाते हैं। तो एक दफ़ा मेरे बाप ने मुझे खत लिखा, बेटा जब पैसे ख़त्म होते हैं तो खत लिखते हो, कभी एवं भी खत लिख देता कर भाई तेरा की हाल है। पता ही नहीं था माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। तो नबी की जिंदगी पढ़ी तो पता चला, आप अंदाजा लगाएं। तो बेटा बह जा, बह जा। मेरे नबी ने फरमाया, ये औरतें भी बैठी हैं, काश मेरी माँ होती जिंदा और मैं ईशा की नमाज की नीयत बांध के फर्ज नमाज मस्जिद की मुसल्ले पर पीछे नमाजी होते और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इधर मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी अम्मा जान मैं आया, जी अम्मा जान मैं आया। ये माँ का मर्तबा बताया। यहां तो सिर्फ पौंड को दुनिया जानती है। मेरा नबी बता रहा है, माँ बाप की खिदमत करो, रिस्क बढ़ेगा। अपने रिश्तेदारों से लड़ो नहीं, अच्छा सलूक करो। आमतौर पर रिश्तेदार आपस में सींग फंसे होते हैं, और हमारे जिम्मेदारों में तो वैसे ही तौबा 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 तौबा। असी लीका छक देता है, समझते हो इस बात को? लीका छक देता क्या मतलब? कि बस हमने दीवार खड़ी कर दी है, ना इसको मिलेंगे, ना इसकी शादी में, ना इसकी गमी में, ना इसके जनाजे में, ना इसकी मैयत में। इस हद तक संगीन हो जाते हैं। और मेरा नबी कह रहा है, रिश्तेदारों की सख्ती के बावजूद अच्छा सलूक कर, माँ बाप की दुआएं ले, तो अल्लाह तेरा रिस्क बढ़ा देगा। तो जब मैं तबलीग में लगा, मदरसे में दाखिल हुआ, मेरे वालिद इतने नाराज हुए कि मुझे घर से निकाल दिया। 23 नवंबर 1972, ये तो मौलवी बनना था, मेरे घरों निकल जा। 2 बार इतने, मेरे वालिद इतने जाबिर जिम्मेदार थे कि लोगों के पेशाब निकल जाते थे जब वो गरजते थे, दर्द से बांध के मारते थे। मुझे कहा, और मेरी उम्र कितनी? 18 साल। मैं खुद हैरान होता हूं कि एडी छोटी उम्र है मेरे अल्लाह ने मेरू किवें हिम्मत देती। मैं कहा नहीं, मैं मौलवी बनना है। फिर मेरे बाप ने कहा, अच्छा निकल जा मेरे घर। 2 दफा कहा, निकल जा मेरे घर। फिर जब अल्लाह ने मेरी जिंदगी पलटी और मैं छुट्टी में आता और मैं अपने बाप की खिदमत करता, तेल लगाता, पाँव दबाता। नौकर होते थे, नौकरानों तो हुब नहीं ना, उन्हें तो इंजन करना होता है। तो एक हमारे बुजुर्ग लेटे हुए थे, उनको लोग दबा रहे थे। तो किसी ने पूछा, हजरत क्या हाल है? कहा जी बस मैं सब्र का सवाब ले रहा हूं और ये थकन का सवाब ले रहे हैं। तो मैं अपने बाप को बड़े दिल से दबाता, तो मुझे मेरे बाप की दुआ लगी। वो कहते, पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पर तू वेखी एक दिन अल्लाह तेनों बड़ी इज्जत दे। ये मेरे बाप की दुआ मुझे दी। आज वो जिंदा होते तो वो देखते कि अल्लाह ने उनकी दुआ को किस तरह पूरा किया है। तो मैं अपने बाप की नौकर बन के खिदमत की, तो उनकी दुआ मिली मुझे। जब भी मैं दबाता वो कहते, पुत्र मेरी आंखों ने तो नहीं देखना, शायद कोई दूसरे भाई पंजाबी न समझते हो, बेटा मेरी आंखों ने तो नहीं देखना, लेकिन तू देखना एक दिन अल्लाह तुझे बड़ी इज्जत देगा। माँ बाप की दुआ लो, अपने बच्चों को वक्त दो, अपने औलाद के लिए वक्त निकालो। मेरे नबी से ज्यादा जिम्मेदार और
اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کچھ جم سکتا ہے نہ کچھ جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو، روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے۔ تھوڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی، ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو، جس کا اینڈ موت ہے، کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی میں منجی آ گئی کہ نہیں، منجی چارپائی، اور نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا دے، باوضو رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فین کرہتموہن، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو۔ فعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہیں نہیں پڑھا، لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن فی الناس بالحج، آواز دو لوگوں کو حج کے لیے آئیں، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں، اب بھی کچھ نہیں ہے، اب تو قیامت قریب ہے تو یہ چیزیں نکل آئی ہیں۔ اتنے ہزاروں سال بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کی جو وجہ ہے وہ صرف بیت اللہ اور کوئی وجہ نہیں، تو اللہ نے اس کو اس طرح بیابان رکھا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں تیل نکل آیا ہے اور وہاں کاروبار ہے، میرا وہاں روزگار چلے گا، وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی حاضری دینی، بظاہر یہ وجہ لگتی۔ اور پھر آخر زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مروجم و انہارا، قیامت اس وقت آئے گی جب حجاز کی وادی سرسبز اور نہروں سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ نقشے بدل دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے، تو یہ جو ٹنل ہیں یہ وہ سوراخ ہے جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ آتا ہے، عالم تو عبج، وہ بھی قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے لیں گے، ہے ہی نہیں۔ جب میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا تھا تو باہر بازار تھا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرتے ہو، وہی ہٹ کے پھر وہی کدو کھانے پڑتے اور وہی گاجریں۔ یہاں اللہ نے ہزاروں سال ایسا رکھا کہ جو آ رہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو بنو جرہم نے طویل عرصہ یہاں وقت گزارا، کوئی 2000 سال، اتنا لمبا عرصہ کوئی قبیلہ کسی جگہ مستقل نہیں ٹھہرا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حکومت۔ لمبی سے لمبی حکومت 650 سال تک ملتی ہے، پھر ورقہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو بنو جرہم جب ظلم و ستم پر اتر آئے اور حاجیوں کو لوٹنے لگے اور قتل و غارت لوٹ مار کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو خزاعہ کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے یہ رہتے تھے. جب جاتے ہیں نا ہم مدینہ تو راستے میں ایک وادی فاطمہ آتی بائی روڈ، اس کا پرانا نام ہے مرۃ ظہران، پرانا نام. وہ اس کے آس پاس آباد تھے، تو انہوں نے پھر ان پر چڑھائی کی. عمرو بن لحی الخزاعی وہ ان کا سردار تھا، اور جرہم کا جو سردار تھا آخری اس کا نام تھا مزاز بن عمر. تو اس جنگ میں بنو جرہم کو شکست ہوئی، تو مزاز بن عمر نے کیا کیا کہ جتنا بیت اللہ کا خزانہ جمع تھا نا نذرانے، وہ سارے اس نے زمزم کے کنویں میں ڈالے. تو کوئی تلواریں، کوئی 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، اس طرح اور بہت قیمتی چیزیں، سونا ڈلیوں کی شکل میں، چاندی، وہ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر کے زمزم کو غائب کر دیا. یعنی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اس نے اس کو زیرو کر دیا. تو جب بنو خزاع نے آ کے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا نشانی کوئی نہیں تھا. اس کو اس طرح مزاز بن عمر نے ایسے اس کو لیول کر دی. تو یہ عمرو بن لحی وہ بد نصیب اور بد قسمت تھا. جرہم تک بت پرستی نہیں تھی، 2000 سال بت پرستی نہیں ہوئی. وہ گیا شام تجارتی سلسلے میں، وہاں دیکھا وہ بڑے بت کی پوجا کر رہے تھے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے. اس کا نام تھا حبل. تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو. تو وہ اس کی بد نصیبی، وہ اس کو اٹھا کے لایا اور آ کر بیت اللہ میں فٹ کر دی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 300 سال پہلے ابتدا ہوئی بت پرستی. پھر آہستہ 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 ہر طرف ہر قبیلے نے اپنا اپنا، چونکہ تقریباً کوئی 2,2500 سال ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو وہ ماند پڑ گئی تھیں. تو بڑھتے 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 یہاں 360 بت ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم میں شادی، جو یمنی قبیلہ تھا، وہاں سے آپ کی اگلی نسل چلی. تو پھر جب آپ کے نسل میں قصی بن کلاب آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. قصی نے جو خزاع کا سردار تھا اس سے لڑ کے مکے کی حکومت حاصل کی، اور یہاں سارے قریش پھیلے ہوئے تھے، سب کو اکٹھا کر کے یہاں مکے میں بلا لیا اور سب کی آبادی یہاں ہو گئی. تو عبد مناف جو آپ کے بیٹے تھے ان کو قمر البطحا کہتے، بطحا کا چاند. وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو بطحا کا چاند کہتے. تو ان کے بیٹے ہاشم اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تو مشہور ہوئے. ابو زبیر اور ابو کچھ اور 2 بیٹے گمنام رہے. تو عبد مناف کے بعد عبد مناف نے تجارتی تعلقات قائم کیے، اور شام، یمن، وہاں سے تجارتی ذرائع سلسلے شروع کیے. تو ان کے بعد ہاشم کو سردار بنایا گیا. تو عبد شمس جو تھا اس کے بیٹے امیہ نے اس کی مخالفت کہ ہاشم حقدار نہیں ہے سرداری کا، عبد شمس ہے اس کا باپ. تو پھر آپس میں کھچاؤ ہو گیا، اور یہ طے ہوا کہ اس زمانے میں وہ ہوتے تھے فیصلہ کرنے والے کاہن، عورتیں بھی مرد بھی. وہ جو فیصلہ کرے گا، جس کے حق میں فیصلہ کرے گا، دوسرے کو 10 سال مکہ چھوڑنا پڑے گا. تو یہ عصفان میں کوئی کاہن تھا، وہاں یہ سارے گئے، تو اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو امیہ کو پھر 10 سال کے لیے جلا وطنی دیکھنی پڑی، اور یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کی ابتدا ہوئی. وہ اندر میں بغض اس کے بھر گیا کہ ایک تو میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں، ایک سرداری میرے چچا کو مل رہی ہے، میرے باپ کو نہیں مل رہی ہے. وہ ادھر تبوک سے آگے جو شام کا علاقہ تھا، وہ وہاں 10 سال اس نے گزارے. ہاشم نے پھر بہت بڑا نام پایا. نام تو ان کا عمرو تھا، لیکن ہاشم کہتے ہیں روٹی کو چورا بنا کے گوشت کے شوربے میں ڈبو کر جو بنتا ہے، ان کے یہ جو ہمارے پٹھانوں کے علاقے ہیں اس میں اس کو سرید اور صحبت اس کو حشیم کہتے ہیں. فاصبح حشیما تزروہ الریاح، اور وہ چورا چورا ہو گئی کھیتی، اس سے ہے ہاشم. نام ان کا عمرو ہے. انہوں نے حاجیوں کو یہ کھانا کھلانا شروع کیا، اور جب وہ منا کی طرف جاتے تھے تو کھجوروں کے تنے گاڑ کر نا ان کے اوپر پراتیں رکھ دیتے تھے
تاکہ اونٹ سے اترنا نہ پڑے کھانا لینے کے لیے، تو وہ اپنا اونٹ قریب لاتے اور وہاں سے کھانا اٹھاتے اور لیتے آگے چلے جاتے۔ اس طرح وہ بہت مشہور ہوئے۔ تو ان کا سفر تھا تجارتی۔ مدینے گئے تو بازار میں ایک یہودی عورت میں اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ کہنے لگے میں شریف آدمی ہوں، سردار ہوں، تم مجھے گناہ کی دعوت کیوں دیتی؟ اور اگلے دن وہاں انہوں نے بنو نجار میں ایک خاتون سلمہ سے شادی کر لی۔ تو 2-3 دن گزرے تھے، بازار میں جا رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ گئی، کہنے لگے اس دن تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے مجھ سے۔ شادیاں تو عام تھی اس وقت۔ اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے تم نے غلط سمجھا ہے، میں بھی عزت دار اور شریف ہوں، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، آپ جس کی طرف منتقل ہوتے تھے تو اس کے ماتھے پہ نور آ جاتا تھا، روشنی آ جاتی۔ تو اس نے کہا میں نے تو وہ نور نبوت دیکھا تھا، یہودی تھی نا، وہ کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، تو مجھے تو وہ تما تھی، وہ تو سلمہ لے گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر حضرت ہاشم یہاں سے غزہ شام تشریف لے گئے۔ تو غزہ جب پہنچے تو وہاں انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 32 سال تھی، 32 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہیں ان کی قبر بنی۔ اب اس فتنے میں، اب اس سے پہلے تک تو موجود تھی، اب تباہ ہو گئی ہو تو پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے تک آپ کی قبر موجود۔ تو ہاشم کے بعد پھر مطلب کو سردار بنایا گیا۔ سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو اس کے سارے بال سفید تھے پیدائشی، تو ماں نے اس کا نام رکھا شیبہ، سفید بالوں والا۔ یہاں قریش کو پتہ نہیں ہے کہ ہاشم کا کوئی بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا، کسی کو خبر نہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک آدمی مکے آ رہا تھا، مدینے سے گزرا تو بچے تیر اندازی کھیل رہے تھے، وہ نشانہ ہٹ کر رہے تھے، تو ایک لڑکے کا نشانہ ٹھیک اس گول دائرے پہ جا کے لگتا، تو کہتا خذھا وانا ابن ہاشم، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ اس کے کان کھڑے ہوئے کہ اے کی آخر ہے۔ تو وہ آیا مکے اور مطلب سے ملا کہ تیرے بھائی کا کوئی نسل مدینہ میں ہے؟ کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں۔ کہنے لگا میں نے یہ ایک بچے سے سنا ہے، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب نے اسی وقت اونٹنی تیار کی اور بھاگم بھاگ جب پہنچے تو وہ ہاشم کی پوری تصویر تھے، جب ان کو دیکھا تو پھر وہ سلمہ سے ملے کہ یہ عرب کا سردار ہے، یہ مجھے دے دو، میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے کہا میرا ایک ہی ہے، تمہیں دے دوں تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں؟ پھر مطلب نے سلمہ کے بھائی سے بات کی کہ اپنی بہن کو سمجھا یہ مکے اور قریش کا سردار بننے والا ہے، یہاں رہا تو گم ہو جائے گا۔ پھر بھائی نے اپنی بہن کو سمجھایا تو وہ ان کو لے کر چلے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو گرد و غبار سے مٹی تھے، تو لوگ کہنے لگے عبد المطلب، مطلب سے کہنے لگے عبد المطلب، یہ غلام ہے تیرا؟ تو وہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ عبد المطلب، جہاں سے گزرے عبد المطلب۔ گھر گئے، ان کو نہلایا، کپڑے پہنائے، اور یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے نیچے ان کی اسمبلی ہوتی تھی قریش کی، اور وہاں مطلب کی جگہ ہوتی تھی، مکے کے سردار کی جگہ ہوتی تھی، ایسے جیسے گدی ہے اور نیچے بھی گدی ہے اور تکیہ اور گدی۔ تو اس بچے کو لا کے بٹھایا، سارے حیران ہونے لگے، کہنے لگے ھذا سید قریش، ھذا ابن ہاشم، یہ ہے ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب کے انتقال کے بعد تو عبد مناف کی اولاد جو تھی نا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، عبد شمس اور نوفل، یہ ایک دھڑا بن گیا، اور مطلب اور ہاشم یہ ایک دھڑا بن گیا، دونوں میں وہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمان عبد شمس کی اولاد میں سے تھے۔ جب ایسے بیچ میں بات آ گئی، جب خیبر فتح ہوا تو اپنے مال غنیمت میں مطلب اور ہاشم کی اولاد کو زیادہ دیا، تو نوفل اور عبد شمس کی اولاد آئی حضرت عثمان کے پاس کہ ہم بھی تو عبد مناف کے اولاد ہیں، ہمیں کیوں محروم کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہو ہمیں بھی اتنا ہی دیں جتنا ان کو دیا ہے۔ تو حضرت عثمان آئے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی تو بنی عبد مناف ہیں۔ تو آپ نے کہا عثمان، مطلب اور ہاشم ہمیشہ آپس میں ایسے رہے، یوں کہ شبک بین اصابعہ، ایسے اپنی انگلیوں کو جوڑا، کہا یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں الگ ہیں، ایک نہیں ہیں۔
تو خیر بہرحال جب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کی وفات کے بعد سرداری دی اور وہ جوان ہوئے، تو اب 300 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر تقریباً 500 سال حضرت عیسیٰ کے بعد 800 سال ہو گئے تھے زمزم کا کنواں بند تھا۔ تو کوئی بھی کنواں زرخیز زمین میں ہو 800 سال کے بعد اس کا نشان بھی نہیں رہتا، اور یہ تو ایک پہاڑی کنواں تھا۔ تو ان کو خواب آیا، ان کا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا، حارث سب سے بڑا، پاک پانی نکالو، اور خواب ختم۔ اگلے دن پھر خواب آیا، پاک پانی نکالو، اور پھر خواب ختم۔ وہ پریشان، پاک پانی نکالو، کہاں سے نکالوں، کس جگہ ہے وہ؟ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، لیکن خواب ختم نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا وہ ہے کدھر؟ تو آواز آئی تم بیت اللہ میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا صبح اور ایک جگہ 3 دفعہ ٹھونگ اپنی چونچ مارے گا، ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے نیچے ہے پاک پانی۔ تو عبد المطلب صبح صبح آ کے بیٹھ گئے، وہ کوا آیا اور اس ایک جگہ بیٹھ کے ٹک 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 اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے قریش کو جمع کیا کہ یہ ہماری ماں کا کنواں ہے یہاں، آؤ مل کر اس کو کھودیں۔ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، وہ پہاڑی کنواں، پہاڑی پانی، یہ تو چند دن بند رہے تو ختم ہو جاتا ہے، 800 سال پرانی بات نہ بھائی، یہ بے وقوفی ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بیٹا آجا ہم دونوں کریں گے، مجھے تو اشارہ ہوا ہے۔ اب دونوں باپ بیٹا لگ گئے کھدائی میں۔ تو ایک دن تھک گئے بہت، تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو؟ تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ تو اللہ نے 12 بیٹے دے دیے اور 5 بیٹیاں، 17۔ تو اب وہ کھودتے 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 آہستہ آہستہ وہ نشانیاں نکلنے لگی۔ اور جب وہ نشانیاں نکلنے لگی تو سارے قریش آ گئے، بھائی ہم بھی ساتھ تھے، ان کا دفع ہو جاؤ سارے، اب یہ صرف بنو ہاشم کا کنواں ہے اور کسی کا نہیں۔ تو آخر تک اس کا جو حاجیوں کو جو پانی پلانا تھا وہ بنو ہاشم کی ذمہ داری۔ آخری حج پر جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہوئے اور آ کر آئے نا کنویں پر، تو حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت ام فضل آپ کی بیگم یہ پانی پلا رہے تھے، عورتوں کو یا مردوں کو۔ آپ نے کہا میرا چچا، میرا جی چاہتا ہے میں بھی یہاں کھڑے ہو کے پانی پلاؤں، پر پھر میرے اوپر رش ہو جائے گا اور ہنگامہ ہو جائے گا، تو مجھے تو پانی پلا۔ تو ایک ڈول تھا جس سے آپ حضرت فضل سب کو پلا رہے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا بیٹا یہ نہیں، وہ ڈول لاؤ جو صاف ستھرا ہے۔ آپ نے کہا چچا وہ نہیں، یہی جس میں سب نے پانی پیا ہے نا، یہی مجھے دو، اس میں پانی ڈال کر۔ تو انہوں نے بھر کے دیا، تو آپ نے پورا ڈول منہ کو لگایا، پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے۔ ایمان کی نشانی ہے کہ اتنا زمزم پیو کہ پسلیاں ٹوٹنے لگے، اتنا زمزم پیو، ویسے پیتے گئے، چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے۔ جب ایسے پسلیاں باہر نکل آئیں تو جو باقی جو بچا تھا سارا اپنے اوپر ڈال لیا، گرمیوں کا حج تھا نا، سارا اپنے اوپر ڈال لیا۔ تو عبد المطلب نے کہا اب یہ کنواں بنو ہاشم کا ہے، اب یہ اور کسی کا نہیں، تو پھر انہیں کا ہی رہا۔ تو جب وہ بچے جوان ہو گئے تو سب کو اکٹھا کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ ایک کو ذبح کروں گا، تم تیار ہو؟ تو آپ اس زمانے کی اطاعت دیکھو، نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ کہا ابا جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیار ہے، اس کے لیے ذبح ہونے کی۔ تو عبد المطلب نے کہا نہیں میں قرہ ڈالوں گا، تو قرہ ڈالا گیا۔ تو حضرت عبداللہ کے نام قرہ نکل آیا، وہ سب سے محبوب تھے، حضرت عبداللہ سب سے پیارے تھے۔ تو اب ان کا دل بھی مٹھی میں، تو جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے تو شور مچ گیا۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عمر۔ تو اس نے کہا عبد المطلب یہ ظلم ہوگا، تم بچوں کو ذبح کرو اپنی منت کے لیے۔ قریش بھی اکٹھے ہو گئے، ان کا ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص کے والد جو تھا بیچارہ عاص بن وائل، کام تو بڑا کر گیا، ایمان سے محروم رہا۔ اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، اس نے کہنے لگا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہوگا میرے ہوتے ہوئے، کہنے لگا یہ سردار کا بول ہے۔ عاص نے کہا تیرے آگے بھی کمی نہیں، سردار کھڑا ہوا ہے، یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا۔ کہ پھر کیا کریں؟ تو کہ چلو پھر وہی جو فیصلے کرتی تھیں عورتیں یا مرد کاہنہ۔ خیبر میں ایک عورت رہتی تھی جو ایجڈ، تو یہ ایک قافلہ یہاں سے چلا، اور خیبر یہاں سے کتنا ہے 500 کلومیٹر، 500 کلومیٹر وہ اونٹوں پہ سوار کوئی 12 دن کے بعد خیبر پہنچے اور اس کاہنہ سے بات کی۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں قتل
کی قیمت کیا ہے، اگر بدلہ نہ لے اور قیمت لے تو کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ، کہ ایسا کرو واپس جاؤ. اور اس زمانے میں قرآن اندازی تیروں پہ ہوتی تھی، ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرآن ڈالو. جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا تیر نکلے تو جتنے بھی ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑو. پھر یہ 12 دن کا سفر کر کے پہنچے اور سارے مکے والوں کو جمع کیا، حرم میں سارے جمع ہوئے. تو وہ تیر ڈالتے تھے ایک ڈبے میں، اس کے منہ پر سوراخ ہوتا تھا، پھر وہ اس کو ایسے ایسے گھماتا تھا وہ جو قرآ ڈالنے والا تھا، اور یوں کر کے جھٹکا دیتا تھا تو اس سے تیر نکلتا تھا. تو عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑی کے پاس لا کے کھڑے کر دیے پہلے سے، اور 10 اونٹ ایک طرف کر دیے. تو 10 اونٹ اور عبداللہ. جب وہ قرآ ڈالا تو عبداللہ، تو عبد المطلب نے وہاں سے 10 اور بڑھا دیے 10 کے ساتھ، پھر قرآ ڈالا عبداللہ، پھر 10 اور کر دیے، 30، پھر 40، پھر 50، 60، 70، 80. اب سب کے رنگ فک ہو رہے اور سانس پھول رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر 90، پھر 100. جب 100 پہ قرآ ڈالا تو اونٹ نکل آئے، تو سب نے نعرہ لگایا. عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا. دوبارہ کیا، پھر 100 اونٹ نکل آئے. سب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا. 3 دفعہ پھر انہوں نے قرآ ڈالا، تینوں دفعہ 100 اونٹ 100 اونٹ 100 اونٹ. تو حضرت عبداللہ کی جان بچی، اور آپ نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک عبداللہ. حضرت عبداللہ مکے میں گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک عورت آگے کہنے لگی عبداللہ تیری جان بخشی پہ 100 اونٹ لگے تھے، ایک رات میرے ساتھ گزار دے، 100 اونٹ لے لے مجھے. تو کہنے لگے تو ایک شریف نوجوان کو گناہ کی دعوت دیتی. اس نے بھی نور نبوت دیکھ لیا تھا، تو اس نے کہا 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے. تو وہ عبد المطلب نے 100 کے 100 اونٹ خود ذبح کیے، اکیلے نے سارے ذبح کر لو بھائی سارے مکے کی دعوت ہے، لے جاؤ سب کے سب. ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ مدینے کی بات یاد آ گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو اونٹ کا مغز کھلاؤں. تو آج بھی عرب بہت شوق سے کھاتے ہیں، ان کو وہ یہ جو سری ہے اس کو توڑنے کا ایسا ٹکٹ آتا ہے، ٹک کرتے ہیں اور وہ ٹوٹ کے مغز نکل آتا ہے. آپ نے کہا ضرور لاؤ. اگلے دن دیکھا تو غلاموں نے دیگیں اٹھائی ہوئی اللہ کے مسجد میں رکھی جا رہا. کہنے لگے سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہا آپ کے ساتھ اوروں کو بھی کھلاؤں تو میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف ان کا مغز نکالا ہے، باقی میں نے کہا مدینے والے لے جاؤ، کاٹ کوٹ کے لے جاؤ. آپ نے نہیں کہا تو نے اتنا اسراف کیا، تو نے اتنا ضائع کیا، یہ تو بہت حرام ہے، یہ تو بڑا ناجائز ہے. ہماری ذمہ دارہ جماعت گئی تھی ٹوپی، تو اس وقت انہوں نے مراد کا ولیمہ کیا تھا، اس کے بیٹے کا، اقبال کے بیٹے کا، اقبال نہیں وہ تھا فوت ہو گیا، نام بھول گیا اس. تو وہ بہت بڑا ولیمہ تھا. تو جب ہم پہنچے نا تو میرا بیان تھا کہ جی ہمیں مولویوں نے نا ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس ولیمے پہ تو اتنا مدرسے بن سکتے تھے، مسجدیں بن سکتی تھیں، کتنا پیسہ ضائع کر دی. میں نے کہا سعد بن عبادہ کا قصہ سنا دوں گا تسلی ہو جائے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی جان بچائی. اور جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو سبحان اللہ کیا زمانہ تھا. عبد المطلب نے اپنا اور بیٹے کا نکاح ایک ہی دن کیا. ایک طرف ابے کی بارات جا رہی ہے، ایک طرف بیٹے کی بارات. تو اس شادی سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. جو عبد المطلب نے جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جو نکاح کیا اس سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. اور حضرت فاطمہ بنت وہب حضرت عبداللہ سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے. تو دونوں یہ ہم عمر تھے، اور حمزہ چچا تھے، یہ بھتیجے تھے. اور آپ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا، سویبہ ابو لہب کی باندھی تھی، اللہ نے بعد میں ایمان دے دیا تھا. تو اس طرح یہ دونوں دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھتیجا بھی تھے. تو حضرت عبداللہ تشریف لے گئے تجارت کے لیے ملک شام. تو اپنے دادے کی طرح وہ تو غزہ میں بیمار ہو کے فوت ہوئے، یہ مدینہ پہنچے
تو بیمار ہو گئے، اور 1 مہینہ وہاں آپ نے بیماری کا گزارا اور پھر آپ کا وہاں انتقال ہو گیا، اور نابغۃ الجعدی کے گھر میں ہی آپ کی تدفین ہوئی، وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کی تھی، 2 ماہ کے تھے جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو عبد المطلب ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑے ہوئے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی کوئی نشانی دے دے۔ ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کون آ رہا ہے۔ وہ یہ تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو عبداللہ کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کو یہ غم تھا، یا اللہ میرے بیٹے کی کوئی نشانی، بیٹا دے دے یا اللہ بیٹا دے دے۔ اور ادھر زمین آسمان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا سے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ کی جو تھی دائی شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں، اور آپ کی حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے حمل کا پورے 9 مہینے پتہ بھی نہیں چلا، بالکل نارمل لائف۔ تو جب آپ پیدا ہوئے 9 مہینے کا رکا ہوا کتنا مواد ہوتا ہے جو پہلے نکلتا ہے، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا، آپ خود باہر نکلے، جو ہی آپ کا سر باہر آیا پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے شفا ڈر رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، ان نیچرل ہو رہا تھا نا، کوئی شے بھی بچے کے جسم پر ایک دھبا نہیں ہے کسی چیز کا، صاف ستھرے پاک صاف۔ جب ناف دیکھی تو کٹی ہوئی تھی، ناف تو باہر کاٹی ہے، ختنہ دیکھا تو ہوا پڑا تھا، اور پریشان۔ پھر جب آپ کا پورا وجود مبارک باہر آیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بت پڑے تھے زمین پہ جا گرے، مکہ کے سارے بت دھڑم نیچے، اور صرف مکہ نہیں افریقہ تک جہاں جہاں بت تھے چاہے وہ گڑے ہوئے تھے ایسے ایسے ایسے۔ اور ایک سمندر کی مچھلیاں کبھی دوسرے سمندر نہیں جاتی، پانی کے ٹیمپریچر سے ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ اس طرح مانوس ہوتی ہے کہ وہ دوسرے میں جاتی نہیں، ایک دریا کی دوسرے دریا میں نہیں جاتی۔ اس دن 7 سمندروں کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ 2 جہان کے سردار آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ اور ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا سفید سنگ مرمر کا، تو اس کے یہ نہیں کہ انہیں وہ لگائی تھیں اس کی اینٹیں کاٹ کے، پوری چٹان کا پلر اور اس کے اوپر ایسے برج یوں، تو اس کے 14 برج زمین پہ جا گرے۔ تو وہ دھماکہ ہوا، اتنا حیران پریشان، پہرے دار بھاگے بھاگے آئے، حضور یہ برج ٹوٹ گئے۔ ان کو کیسے ٹوٹ گئے؟ ان کو کوئی سیمنٹ سے تو جڑا نہیں ہوا تھا، تو پوری ایک چٹان تھی، اور ادھر جو ان کا عبادت خانہ تھا اس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی مسلسل، نگرانی ایک دم بجھ گئی۔ آپ کی آمد پر عناصر اربع کس طرح تابع ہوئے، پانیوں کی قید ہٹ گئی، یہ مچھلیاں ادھر جا رہی ہیں وہ ادھر آ رہی ہیں، زمین تابع ہو گئی، بت زمین پہ جا گرے، پتھر تابع ہو گئے، برج گر گئے، اور بحیرہ ساوا یہ ایرانیوں کا زمزم تھا وہ ایک دم خشک ہو گیا، اور عراق میں ایک وادی تھی بنجر اس میں ایک دم پانی بھر گیا۔ سماوا ساوا سماوا، ساوا ایران میں تہران سے کوئی 150 کلومیٹر پر ان کا زمزم تھا، وہ یا ہندوؤں کا گنگا تھا، وہ اس میں وہ نہاتے تھے۔ اور وادی سماوا تھی عراق میں خشک بنجر، اس میں ایک دم پانی بھر گیا۔ تو نوشیروان اس وقت حکمران تھا، تو اس نے کہا کسی آسمانی علم والے عالم کو بلاؤ۔ تو حیرہ عراق کا شہر تھا، وہاں ایک پادری تھا عبد المسیح، اس کو بلوایا گیا۔ تو اس نے کہا یہ آگ بجھ گئی، یہ برج گر گئے، پتہ کرو، بتاؤ کیا ہے یہ۔ انہوں نے کہا جی میرا علم اتنا نہیں ہے، میرا ماموں رہتا ہے شام میں، سطیح اس کا نام ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ کچھ بتائے۔ کہا جلدی جاؤ۔ تو وہ پہنچا تو وہ مرنے پر تھا، سکرات میں تھا، تو اس نے اس کو سے ہلایا، یا خال یا خال یا خال، ماموں تھا نا اس نے، انا عبد المسیح ہے۔ اس نے سے آنکھیں کھولی اور عبد المسیح نے کچھ بھی نہیں کہا، ابھی بات ہونی تھی تو سطیح مرتے مرتے کہتا بادشاہ کا ملک بنی ساساں، تجھے ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے، لارتجاس الایوان، کہ اس کے برج گر گئے، وخمود النیران، اور آگ بجھ گئی، اس نے تجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں۔ اس نے کہا سنو، اذا ظہر صاحب الحراوہ، حراوہ کہتے ہیں عصا کو، لاٹھی کو،
جب لاٹھی والا شخص آئے گا وکثرت تلاوہ، اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہوگی، وغازت بحیرۃ ساوا، وہ ایران کا بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، وفادت وادی السماوا، اور عراق کی بنجر وادی پانی سے بھر جائے گی، فلیس الشام لسطیح شاما ولیس فارس لعبد المسیح مقاما وانما یملک ملوک وملکات علی عدد الشرفات وکل ما هو آت آت۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا جب وہ عصا والی ہستی آئے گی اور اس کی کتاب کی تلاوت ہوگی، بحیرہ ساوا خشک ہوگا، وادی سماوا بھر جائے گی، اور جتنے برج گرے ہیں اتنے بادشاہ آئیں گے نوشیروان کے بعد، اور پھر فارس بھی اس کا ہو جائے گا اور شام بھی اس کا ہو جائے گا۔ تو جب وہ واپس آیا اور آ کر نوشیروان کو سنا، کہنے لگا 14 بادشاہ، وہ تو بڑی صدیاں پڑی، 4 سال میں 9 بادشاہ نمٹ گئے، 4 سال میں 9 بادشاہ نمٹ گئے۔ اس نے اس کے حساب سے لگایا نا، 14 طرح 42، کم کم 400 سال تو اور چلے گی۔ تو صرف 4 برس میں 9 بادشاہ تبدیل ہوئے کہ فتنے پیدا ہو گئے۔ تو پھر آخر میں اس کا خسرو پرویز کا بیٹا تھا شہریار، اس کا بیٹا تھا یزدجرد، وہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے اس کو بادشاہ بنایا۔ یہ آخری بادشاہ تھا یزدجرد۔ ساسانی سلطنت کوئی 410 سال رہی۔ ساسان ایک، دیکھو نا اللہ کے نظام ہے، ساسان ایک ان کے آتش کدہ کا پادری تھا، اور اس کا بیٹا خسرو پرویز آدھی دنیا کا بادشاہ بنا، دنیا روند کے رکھ دی تھی اس نے، صلیب اکھاڑ کے لے گیا تھا بیت المقدس۔ تو جب اس کو شکست دی نا کیسر نے، تو پھر اس نے ایک محل بنایا تھا۔ یہ مولانا یوسف صاحب کو ذرا تعمیرات کا تھوڑا شد بد ہے۔ 40,000 پلر پر کتنا بڑا گھر بنے گا؟ 40,000 پلر پر خسرو پرویز نے محل بنایا تھا۔ دستگرد اس علاقے کا نام رکھا تھا، نیا شہر آباد کیا تھا، اور اس کے بیچ میں جو گنبد تھا، اس گنبد میں 1000 فانوس تھے سونے کے، اور ان میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، ایک رات میں، اور 40 مربع میل میں وہ اس کی باؤنڈری تھی، اور اس میں کوئی 960 ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے، ہزاروں ہرن، مور، پرندے، اور نیچے 100 تہ خانے تھے جو خزانوں سے بھرے پڑے تھے، اور 3000 اس میں باندیاں تھیں پوری دنیا سے لائی ہوئی، 6000 نوکر صفائی کے لیے تھے، اور 12,000 سپاہی اس کی حفاظت کے لیے۔ اور جب اللہ نے اس کو ادھر بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ادھر کیسر نے خسرو پرویز کو شکست، تو وہاں سے بھاگا، اور پھر اس کو اپنا محل بھی بھول گیا، خزانے بھی بھول گئے، اور کیسر کم بخت نے اس کو آگ لگا دی۔ میں سوچتا ہوں اس کو چھوڑ دیتا تو ایک نشانی ہوتی، اس کو سارے کو آگ لگوا دی، پورا راکھ کر دی۔ تو اس کا بیٹا تھا شیروے، خسرو پرویز کے بہت سارے بیٹے تھے، اس نے سرداروں کو ساتھ ملایا اور اپنے باپ کو قتل کروا دیا، اور ساتھ سارے بھائی قتل کروا دیے، ایک زندہ نہیں چھوڑا کہ کوئی میرے خلاف حکومت کا دعوے دار نہ ہو، اور خود 6 ماہ حکومت کر کے مر گیا۔ اس کے باپ نے بھانپ لیا تھا کہ یہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، تو اس نے اپنے کمرے کی الماری میں نا ایک شیشی میں زہر رکھ دیا، اور اس کے اوپر لکھ دیا برائے جنسی طاقت۔ 6 مہینے گزر گئے تو اس نے ایک دن کہا یہ میرے باپ کی الماری تو کھولو۔ الماری کھولی تو سامنے وہ شیشی پڑی ہوئی، انہوں نے کہا او میرا باپ تو 3000 باندیاں تھیں اس کی، تو یہی کھاتا ہوگا۔ تو اس نے کہا مجھے بھی کھلاؤ، نالی ٹک، ایسا زہر تھا کہ وہیں اس کا خاتمہ کر۔ اور عجب بات سناؤ، متوکل جو عباسی خلیفہ تھا اسے اس کے بیٹے منتصر نے قتل کروا دیا، جہاں سے عباسی سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ تو ایک دن اس نے خزانہ کھلوایا تو اس میں سے ایک قالین نکلا، اس پر ایک گھوڑ سوار کی فوٹو تھی اور تلوار تھی، اوپر فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے ایک فارسی پڑھے ہوئے کو بلایا، کہا کہ یہ پڑھ کے مجھے ترجمہ کر کے بتاؤ۔ اس نے جب پڑھا تو کہا جی معافی چاہتا ہوں میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے قتل کر دیں گے۔ قتل کر دوں گا؟ اس تحریر کا تیرے قتل سے کیا واسطہ ہے؟ کہا جی پھر آپ مجھے پہلے ضمانت دیں، آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ کہا نہیں کروں گا۔ کہا یہ لکھا ہے میں شیروے ہوں کسریٰ کا بیٹا، میں نے اپنے باپ کو قتل کیا اور صرف 6 مہینے حکومت کی اور دنیا چھوڑ گیا، یہ لکھا ہوگا۔ تو منتصر پر اتنا اس کا نفسیاتی اثر پڑا
کہ 6 مہینے بعد حکومت کر کے مر گیا، آپ ہی مر گئے۔ تو اللہ کے نبی کی پیدائش پر یہ سارا نظام حرکت میں آیا۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانہ میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کے دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل، سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارت میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے، دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے لوگ، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے، خالی نقل، صرف نقل، میں کہ چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، دعا کرنا۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا، کہ میں غریب آدمی ہوں، تو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانا۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے، کہاں سے آیا، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا 1 پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو۔ انہوں نے کہا بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، 1 پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اب وہ جھولیاں اٹھا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کائن الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر لے گا، جا تینوں کی چھتر مارنے چل جائے۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان۔ میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو 2 مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچو کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا، ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سبحان اللہ۔ کیا مزے کی بات،
اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں، انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا کہ کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا، پر لگا ہی کوئی نہیں، پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفس، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کی یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو ہوئے میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام میں مک گیا۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ سر میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔ چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے؟ دروازے بند، سارے بند، تالے لگے ہو۔ ارے یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا ہوگا؟ اندر کیسے جائیں گے؟ 2 چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ،
چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں. میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی. جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا نہیں. تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا ہمیں، اس ہائٹ پہ لائے گا 130 فٹ کی ہائٹ پر. سارے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں. اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام، عمر عیسیٰ علیہ السلام، دل ایوب علیہ السلام، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے. پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک. ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہوگی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکانے. یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے. پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں پوری جنت میں. سبحان اللہ. اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے. اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب 3 من دی بوری آ گئی. نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے. اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے. ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے. اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے. وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں. سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے. دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے. آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے. جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے. ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو. جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے. جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے. جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا. 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا. پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا. کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی. میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ. تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا. ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں. ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں. کون؟ آدم علیہ السلام. انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا. ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے ابا جان، دادا جان، اب نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں. وہ کہیں گے میں تو تمہیں کٹایا ہے، میں لے کے میں جاؤں. هل اخرجکم الا خطیئۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو. اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار 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 انکار. سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ مخواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا، ادھر جاؤ. اس میں صرف امت نہیں ہوگی، باقی بھی ہوں گے. اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے. تو آپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں. تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر
اپنی تصویر اور تعریف کا الہام کرے. میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی. تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب میرے محمد، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھائیے سوال کیجئے مانگیے ملے گا، شفاعت کیے قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ. تو آپ کہیں گے، اللہ کہیں گے آپ بسم اللہ کریں، آپ افتتاح کریں کہ اللہ میں تو تیار ہوں. تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی، وہ کل لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح. میرا نبی اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی. رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے نبی خود نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا. یہ اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے کوئی، کوشوان بنے. لہٰذا سب نظریں اوپر اٹھائیں گے، ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں، خیال گھوم رہے ہیں لوگوں کے. علی کو بلائیں گے، حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابوبکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے. آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے. بلال حبشی آل بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گئے. بلال آئیں گے. کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے آگے آگے چلے گا. آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، میں ہوں جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر ہے، میرا نام ہے رضوان. مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے، کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا. میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں. اور آ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے. اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل، غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے. پھر آپ نے کہا میرا ایک امت ہی ہے جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 ہیں، جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے. تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں. وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں. ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے. تو سلمان فارسی ہوں ذرا اوپر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ. پھر آپ نے کہا عمر جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں نے کہا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا. کہا علی تو خوش ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے. تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی. طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے. اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچے تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں. لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب.